عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة. یہ محمد بن عباد بن جعفر یہ علماء تابعین میں سے ہیں. یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور مکی جو ہیں وہ عالم ہیں. تعلق ان کا بنو مخزوم قبیلے سے تھا اور ثقہ راویوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، لیکن قلیل الحدیث ہیں، بہت کم حدیثیں ان سے مروی ہیں، بلکہ صحیح بخاری مسلم میں ان کی ایک ہی حدیث وارد ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ سألت جابر بن عبداللہ، میں نے نبی علیہ السلام کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا. یہ سوال دوران طواف کیا تھا. یہ دونوں بزرگ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. دوران طواف جناب محمد بن عباد ان کے ذہن میں ایک سوال آیا تو ان سے طواف کے دوران ہی پوچھ لیا، جس میں یہ نکتہ ہے کہ اگر کوئی علمی الجھن ہو، کوئی اشکال ہو اور کوئی سوال درپیش ہو تو اس سے مؤخر نہ کرو. اب یہ سوچتے کہ طواف کے بعد پوچھ لوں گا، بھول جاتے یا وقت نہ ملتا، تو جو ہی ایک سوال ذہن میں آیا اسی وقت پوچھ لیا. تو علم کی طلب میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو وقت مل جائے وہ غنیمت جانتے ہوئے اس گھڑی میں علم کے حصول کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. سوال کیا تھا؟ انہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روزے سے روکا ہے؟ کہ خاص طور پہ جمعے کا روزہ رکھنا جمعے کی فضیلت کی بنا پر، کہ یہ دن جو ہے یہ بقیہ دنوں کا سردار ہے، لہذا اس دن روزہ رکھا جائے تاکہ زیادہ اجر و ثواب سمیٹ سکیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روزے کو خاص طور پہ رکھنے سے منع فرمایا؟ قال نعم، جناب جابر نے فرمایا کہ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنے سے روکا ہے اور منع فرمایا ہے کہ خاص طور پہ جمعے کا روزہ نہ رکھا جائے. اور ساتھ ہی فرمایا ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم. یہ قسم کیوں کھائی؟ تاکہ بعد میں پختگی آ جائے، یعنی بات کو موقت کرنے کے لیے اور پختہ بنانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کھائی جا سکتی. جناب جابر نے بھی قسم کھائی. رب کعبہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت بیت اللہ کا طواف ہی کر رہے تھے، تو چونکہ بیت اللہ سامنے تھا تو یہ قسم ان کے ذہن میں آ گئی کہ اس کعبہ کے رب کی قسم. یہ صحیح مسلم کے الفاظ مؤلف نے بیان کیے ہیں، مگر یہ الفاظ سنن نسائی کے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں ورب ھذا البیت، نعم ورب ھذا البیت، ہاں اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے مجھے اس گھر کے رب کی قسم. یہ زیادہ صریح ہے قسم، یہ کیونکہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور یہ قسم زیادہ بیت اللہ سے قرب اور اس کی نزدیکی کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس گھر کے رب کی قسم اللہ کے پیارے پیغمبر نے جمعے کے روزے کی تخصیص سے منع فرمایا. اس میں کیا حکمت ہو سکتی؟ واللہ اعلم. حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ جمعہ کا دن ہماری عید کا دن. ہماری 3 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ. یہ دونوں عیدیں سالانہ عیدیں، سال بعد آتی. اور تیسری جمعے کی عید، یہ ہفتے کی عید ہے، ہر ہفتے آتی. عید الاسبوع کہا جاتا ہے اسے، ہر ہفتے کی عید. تو چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس عید کو بھی نبی علیہ السلام نے انہی عیدوں کا رنگ دیا، انہی عیدوں کا رنگ دیا کہ اس جمعے کے دن کو بھی عیدی کا دن سمجھا جائے. وہ حقیقی عید نہیں ہے جو عید الفطر عید الاضحیٰ کی حقیقت ہے، وہ جمعے کی نہیں ہے. اس لیے عید الفطر کا روزہ حرام ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ حرام ہے، جمعے کا حرام نہیں ہے، لیکن تخصیص سے آپ نے روکا تاکہ عید کا ایک رنگ اس میں پیدا ہو جائے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن آپ کو کچھ عمل انجام دینے ہوتے ہیں جو بڑے بابرکت ہیں. جلدی اٹھنا، جلدی تیاری کرنا، غسل کی، اچھے لباس پہننے کی، خوشبو کے استعمال کی، مسجد کی طرف چل کے جانے کی، اور پھر جمعہ ادا کرنے کی، اور پھر سورہ کہف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، نفل پڑھنا. یہ بہت سے امور جو شرعاً ثابت ہیں، ان کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بدن کی طاقت بحال ہو سکتا ہے روزہ آپ کو کمزور کر دے اور آپ یہ سارے اعمال انجام دینے سے قاصر ہو جائیں.
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جلدی مسجد پہنچ جائے، خطبہ سنے، امام کے قریب بیٹھے، پھر نماز پڑھے، خاموشی سے گھر لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے گناہ اور 3 دن کے مزید گناہ معاف فرما دیتے جو آئندہ آنے والے ہیں. کیونکہ یہ نیکی بہت بڑی ہے، یہ عمل بہت بڑا ہے، تو شریعت کی یہ سماحت ہے کہ ہمیں اس دن افطار کی ترغیب دلائی، روزہ نہ رکھا جائے تاکہ آپ یہ سارے عمل انجام دے سکیں. جی.